Pakistan, a land rich in culture, history, and tradition. Amidst its vibrant landscapes and bustling cities, a new generation of poets has emerged, weaving words into powerful expressions of love, pain, hope, and resilience. This documentary delves into the lives and works of recent Pakistani poets who have captured the essence of contemporary life through their verses. Modern Pakistani poetry is a reflection of the country's complex identity, blending traditional forms with contemporary themes. In the past decade, a wave of new poets has taken the stage, each bringing a unique voice and perspective. Faiz Ahmed Faiz, 1911 to 1984, was a renowned 20th century Urdu poet, journalist, and educationist. He is considered one of the most significant poets in the Urdu language. خواتین و حضرات، آج کی محفل شعر کا اہتمام BBC ٹیلی ویژن کے ایشین یونٹ نے کیا ہے۔ یہ محفل شعر کئی اعتبار سے یادگار ہے۔ بھلا کوئی بھی نشست یادگار کیوں نہ رہے گی جب اس میں بطور مہمان خصوصی فیض احمد فیض جیسی یگانہ روزگار ہستی شرکت فرما رہی ہو، اور جس مشاعرے میں جو شعراء حصہ لے رہے ہوں ان کے اسماء گرامی اس طرح سے ہیں: زہرا نگاہ صاحبہ، احمد فراز صاحب، شہرت بخاری صاحب، افتخار عارف صاحب، جمیلہ بانو صاحبہ۔ فیض صاحب شرکت فرما رہے ہیں آج کی اس محفل شعر میں بطور مہمان خصوصی کے۔ یہ ہم سب کی خوش بختی ہے۔ فیض صاحب پر ہم لوگ ان کی شاعری پر جتنا بھی اردو ناز کرے کم ہے۔ یعنی ہماری شعری روایت، ابھی میں عرض کر ہی رہا تھا کہ صدیوں پرانی ہے، اور کیسی کیسی شخصیتیں اور کیسی کیسی ہستیاں گزری ہیں، ایک سے ایک بڑا شاعر ہماری شعری روایت میں موجود ہے۔ لیکن فیض صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کی تخلیقی روایت کو ایک بین الاقوامی سطح دی۔ انقلابی شاعر ہیں فیض صاحب، لیکن ان کا لہجہ غنائی ہے، دھیما، نرم، دلاویز۔ اس میں ایک ایسی قوت شفا ہے ان کی آواز میں، جیسے کوئی دل کے بہت پیار سے دل کے رخسار پر ہاتھ رکھے۔ انہوں نے اپنے عصر کے درد کو، کرب کو، عوام کی دھڑکنوں کو، سماج کے مسائل کو، اور جو سیاسی تقاضے ہیں آج کے فنکار سے، ان کو بھی شاعری میں سمویا ہے، اور ان کا شعر درد محبت سے بھی چور ہے، اور کلاسک کی روایت سے بھی رشتہ نہیں توڑ، اسے انحراف کیا ہے، معنیاتی سطح پر ایک نیا جہان معنی روشن کر دیا ہے۔ ان کے ہاں ہر شعر میں، ہر نظم میں، غزل کی کے ایک ایک لفظ میں، یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ خیال کی پھلجھڑی روشن ہو گئی۔ پہرایا کلاسک کی ہے، جو ہماری قدیم روایت چلی آتی ہے، خدا سخن میر سے غالب اور بڑی ہستیاں انیس، نذیر، اقبال، اور خود ہمارے عہد میں جوش تھے۔ تو یہ سارا کا سارا خون ان کے شعری وجود کا، شعری وجود میں، ان شعری وجود کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور اپنے معنی سے، اپنے قیمتی تخلیقی تجربے سے انہوں نے اردو شاعری کی کائنات کو روشن کیا ہے۔ تو آج کی محفل ایک اعتبار سے فیض صاحب آپ کے نام ہے، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے بیگم فیض ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی تھی، جب افتخار عارف نے فیض سے ان کی پہلی ملاقات کے بارے میں پوچھا۔ کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فیض صاحب کی پہلے ملاقات آپ سے کیسے ہوئی تھی،
تو وہ ہندوستان سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی شروع ہوئی لندن میں، جو بہت لمبی کہانی بن گئی ہندوستان میں اور بعد میں پاکستان میں. لندن 1936 37 38 ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے، کام کرنے والے تھے، ادیب بھی تھے، اور ہم سیاست میں بہت دلچسپی رکھتے تھے. اس زمانے میں آپ کرشنا مینن کے ساتھ کام کرتی تھی؟ جی ہاں، وہ ڈاکٹر تاثیر اور ملک راجلان نے ہم پہ زور دیا تھا کہ تم لوگ تو ہمارے ملک کی آزادی میں دلچسپی رکھتے، کوئی کام تو کریں. تو ایک چھوٹا سا دفتر تھا وہاں پہ اسٹرینڈ میں، اس میں کرشنا مینن کے دفتر وہی تھا. تو ہم لڑکیاں جایا کرتے تھے ان کی کبھی ٹائپ کرنے کے لیے یا لفافے ایڈریس کرنے کے لیے یا ان کی باتیں سننے کے لیے. تو اس سے ہماری یعنی نالج آف دی انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ بہت بڑھ گئے. اپنی شادی کے بارے میں تو بتائیے. بتا دوں تو میں آ رہی ہوں اس اسٹیج پہ، ابھی تو پہنچی نہیں ہندوستان. پہلی ملاقات تو ہندوستان میں ہوئے تھے نا فیض سے، امرتسر میں. وہ بھی ایم اے کالج میں پڑھایا کرتے تھے، لیکچرر تھے انگریزی. تو تاثیر صاحب کے ہاں، تاثیر بھائی ہم کہیں گے، ان کے ہاں تو بہت ادیب اور اسٹوڈنٹ جمع ہو جاتے تھے نا. ہفتہ اتوار کے دن کوئی امبالہ سے آتا تھا، کوئی لاہور سے آتا تھا، ان میں تو شامل تھے فیض. تو ہماری دوستی ہو گئے، سب سے ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ تو فیض سے زیادہ ہو گئے. اور پھر ہم نے بھی سوچا تھا کہ دوستی بڑھتے بڑھتے تو ایک حد تک ہوتے ہیں نا، تو شادی تو ہو جائے. لیکن دو باتیں تھیں. ایک تو فیض صاحب تو کے خاندان جو تھا نا کافی آرتھوڈاکس پنجابی، چودھری جٹ، تو وہ اپنی ذات سے باہر تو پھر شادی نہیں کیا کرتے تھے. ایک تو میں میم بھی تھی، اس سے زیادہ ان کی فیملی کو برایا کرتے تھے. اور ہمارے خاندان نے سوچا تھا کہ ہم واپس آ جائیں گے 1 سال کے بعد. اور فیض صاحب سے تو وہ ملے نہیں، تو انہوں نے کچھ ریسٹرکشنز کہا تھا سوچ لو، یعنی انتظار کریں. اور فیض کے وہ داخلہ ہوا تھا کیمبرج میں، وہ جانے والے تھے. تو ہم نے بھی سوچا چلو ذرا انتظار کریں، دیکھ لیتے ہیں. لیکن لڑائی شروع ہو گئے، اور لڑائی شروع ہونے کے بعد تو فیض نے اپنے داخلہ بند کر دی، اور ہمارے والدین آہستہ آہستہ انہوں نے اجازت دی. اس وقت تک تو تاثیر صاحب تو سری نگر جا چکے تھے، وہ پرنسپل تھے نا ایس پی کالج کے. تو ہم بھی چلے گئے، تو شادی تو وہاں ہونی تھی. شیخ عبداللہ، ہاں شیخ عبداللہ نے ہمارے نکاح پڑھا تھا. فیض صاحب آئی تھی برات میں، تو صرف 2 آدمی تھے. اور کون؟ فیض صاحب کے چھوٹے بھائی اور ایک دوست تھے. اور وہاں اس دن مشاعرہ بھی تو ہوا؟ جی ہاں، اس میں مشاعرے میں جوش محل آبادی بھی تھے، مجاز بھی تھے. فیض صاحب جب یہاں پچھلے برس یعنی پچھلی دفعہ تشریف لائے، تو جو ان کا آخری ٹیلی ویژن انٹرویو تھا وہ بی بی سی کی ایشین یونٹ میں ریکارڈ ہوا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ایک یادگار مشاعرہ بھی ہم نے ریکارڈ کیا، جو ٹیلی ویژن کا ان کا ہندوستان اور پاکستان میں اور یہاں بھی آخری مشاعرہ تھا. ہم چاہیں گے کہ آپ برمنگھم والے جی ہاں، کہ آپ اسے لانچ کریں. اچھا، میں بہت خوشی سے کر لوں گی. مجھے بہت خوشی ہوئی اس فیض کے آخری مشاعرے کو اوپن کرنے کے لیے. شکریہ. Faiz's work ranged from romantic poetry to themes of social and political issues, highlighting human rights, oppression, and justice. Born شکر گزار ہوں گے الفاظ کے لیے. ایک مختصر سی نظم ہے. یہ ہسپتال میں ایک بے خواب رات کی واردات عرض کرتا ہوں. اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت تو لگتا ہے، اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے. مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا. مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا. آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن، اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا. آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن، اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا.
شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا، اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا، شاید وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو، شاید وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا، اب بیر نہ الفت نہ کوئی ربط نہ رشتہ، اب بیر نہ الفت نہ کوئی ربط نہ رشتہ، اپنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا، اپنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے۔ صاحب ایک غزل بھی عنایت فرمائیں، غزل کے دو چار شعر ہیں۔ سب کا تقاضا ہے۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں نگاہ میں نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی تو صحیح، جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح، واہ 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 واہ، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح، نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح، بے وضو ہی صحیح، اور کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی صحیح، واہ 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 واہ، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی صحیح، اگر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک کے دل، اگر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک کے دل، کسی کے وعدہ فردا کی گفتگو ہی واہ صحیح، واہ 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 واہ، سبحان اللہ کسی کے سبحان اللہ، وعدہ فردا کی گفتگو ہی صحیح، بہت خوب، اور دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، دیار غیر میں محرم دیار غیر میں بیٹھے، سب دیار غیر میں بیٹھے، دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت دربار کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے، درباں کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے، پھر کوہ ندا پر آوارہ ہے، پھر کوہ ندا پر جو بشارت، آوارہ ہے، پھر کوہ ندا پر جو بشارت، تمہید مسرت ہے کہ طول شب غم ہے، جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، یہ میرا گریباں ہے کہ لشکر کا عالم ہے، جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، یہ میرا گریباں ہے کہ لشکر کا عالم ہے، اور جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشاں، جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشاں، یہ خون شہیدہ ہے کہ زرخانہ جم ہے، یہ خون شہیدہ ہے کہ زرخانہ جم ہے، میرا آخری شعر ہے کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے۔ On February 13, 1911, in Sialkot, British India, now Pakistan, Faiz Ahmed Faiz was the son of Sultan Muhammad Khan, a respected lawyer. He received his early education at Mission High School in Sialkot and went on to complete his master's degrees in English literature and Arabic from Murray College and Oriental College in Lahore, respectively.
Faiz began writing poetry at a young age, and his first collection of poems, Nakushi Fariati, was published in 1941. His poetry often blended classical traditions with contemporary themes, making his work both timeless and relevant. Faiz was deeply influenced by Marxist ideology and was actively involved in leftist politics, which is reflected in his writing. Throughout his life, Faiz faced political persecution for his beliefs. He was imprisoned multiple times, most notably in 1951 for his alleged involvement in the Rawalpindi conspiracy case. Despite these challenges, Faiz continued to write, and his poetry became a voice for the oppressed and marginalized. Some of his most famous works include Dast Isaba, Zindannama, and Sar Iwadi Isina. Faiz's poetry has been translated into many languages, and his influence extends beyond South Asia, resonating with readers around the world. Faiz Ahmed Faiz passed away on November 20th, 1984, but his legacy lives on through his powerful and evocative poetry, which continues to inspire and move people to this day. جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے بات رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. بول کہ لب آزاد ہیں تیرے بول زباں اب تک تیری ہے تیرا ستواں جسم ہے تیرا بول کہ جہاں اب تک تیری ہے دیکھ کیا ہنگر کی دکان میں تند ہیں شعلے سرخ آہن کھلنے لگے قفلوں کے دہانے پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. ٹیسٹ بن گئے ایک تو وہ اب نہیں بن سکے. بچپن کی یادیں یہ ہیں کہ جب ہم نے کوئی سنبھالا ہے یعنی 5, 6, 7 برس کی عمر میں ابتدا تو ہم نے کی قرآن شریف حفظ کرنے سے. ایک حافظ صاحب مقرر کیے گئے کہ ہمیں وہ حفظ کروائے تو ہم نے 3 سپارے حفظ کیے. اس کے بعد ہماری آنکھیں دکھنے آ گئی تو وہ مجھے آج تک وہ جب پچھتاوے کی بات کر رہے تھے نا ایک پچھتاوا یہ بھی ہے کہ وہ ہم ختم نہیں کر سکے. وہ 3 سپاروں کے بعد ہماری آنکھیں جواب دے گئی تو ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارے محلے میں بہت اس زمانے کے جید عالم تھے مولوی ابراہیم میر سیال کوٹی جو کہ اہل حدیث کے امام سمجھے جاتے تھے. امام تو مولوی ثناء اللہ تھے امرتسری ان کے بعد یہ تھے بہت جید عالم اور لائبریری ان کے پاس ان کے گھر میں جو کتب خانہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد چونکہ ہم چلے آئے کہ اس کتب خانے کا کیا ہوا. بڑی نادر کتابیں تھیں ہمارے دینی علوم کے بارے میں. تو ان سے آپ ان سے ہم نے ابتدا کی ابجد اور قاعدہ اور پھر گھر پہ ہم مدرسے میں نہیں گئے کوئی 4-5 برس شروع کرنے کے بعد مدرسے میں پہنچے کوئی 5ویں جماعت. اچھا جب تک ہم نے گھر پہ ہمارے تعلیم کے ایک استاد تھے. پھر جب ہم 10ویں جماعت میں پہنچے تو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے ماسٹر بہاری لال. ان کو بھی شعر و کا شوق تھا. ان کا بچوں ایک اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ تعلیم کا ایسا سمجھا جاتا تھا کہ شعر موضوع کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ نصابی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا. نصاب میں تو نہیں تھا لیکن فرض کیا جاتا تھا کہ کم از کم غیر کی اور وزن کی سمجھ ہونی چاہیے اور کم از کم اس طرح موضوع کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. ان کا طرح کے سب لوگ جو ہیں شعر کہیں اور
سید شمس العلماء سید میر حسن دیکھیں گے جج، اور وہ جج بنیں گے اور انعام ملے گا جس کو وہ پسند فرمائیں گے. چنانچہ ہم نے غزلیں لکھی، ہم نے بھی لکھی، اور چنانچہ وہ ہماری غزل جو تھی وہ شمس العلماء صاحب نے ہمیں، میں سمجھتا ہوں اس میں آدھے مصرع جو تھے وزن سے خارج تھے، لیکن انعام ایسا کوئی شعر آپ کو نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. ایک شعر آپ کو مجھے کوئی یاد نہیں، وہ اس زمانے کا نہیں ہے. وہ ہم نے کبھی اس کو، یہ فیصلہ آپ کی زندگی کا گویا پہلا انعام تھا، یہ پہلا انعام تھا. 1 روپیہ انعام ملا. اس لیے کہ آپ کو بعد میں اتنے بڑے بڑے اعزازات ملے. ہاں لیکن یہ پہلا تھا. کبھی یاد آتا ہے 1 روپیہ بڑا وہ روپیہ؟ ہاں وہ 1 روپیہ ہمیں اکثر یاد آتا ہے. قیام تو ایک ہی ہے بھائی، پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، یہ تو خیر ہے ہی، لیکن جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. بھائی جھوٹ مت بولو، لکھو وہ جو دل پہ گزرتی ہے. ثواب کی خاطر مت لکھو، فیشن کی خاطر مت لکھو. دل کچھ کہتا ہے تم کچھ لکھ رہے ہو، وہ نہ کرو. کیونکہ اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کتنے بڑے شاعر کیوں نہ ہو، یعنی کاریگر آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو، کرافٹس ورک کتنے کی، لیکن وہ پتہ چل جاتا کہ بات اپنے دل سے بات کہی ہے یا یہ بنا کے کہی ہے، کسی کے خوشامد میں کہی ہے، لالچ میں کہی ہے، فیشن میں کہی ہے، نقالی میں کہی ہے. وہ مت کرے آدمی. ایک بنیادی بات یہی ہے، آج دل خیزت بر دل ریزت. ایک جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کی اپنی ذات جو ہے وہ بہت حقیر چیز ہے. آدمی تو ذرا ناچیز ہے، اس کی اپنی ذات جو ہے، اس کا اگر کوئی وقار ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ ایک دنیا کی باقی جو ہے کاروبار زندگی، ایک اس میں ایک ذرہ ہے، وہ جو بحر ہے اس کا ایک بوند ہے اس میں. تو اگر وہ جو غالب نے کہا تھا نا، میں نے لکھا بھی ہے، میں نے اس میں